کہ میں ایک مسیحی ہوں اور مجھے خداوند یسوع مسیح ناصری پر فخر ہے۔ وہ سکرولز ہیں جو گواہی دیتے ہیں، جو چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اب خدا لوگوں کو منع نہیں کر رہا کہ میرے پاس مت آؤ، بلکہ خدا کہتا ہے ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنک کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کی سچائی لوگوں تک پہنچ سکے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پچھلی ویڈیو کا دوسرا حصہ بنانے جا رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو یہ تھی کہ کیتھولک بائبل میں 7 اضافی کتابیں کیوں ہیں، اور آج ہم اس بات پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ بائبل میں وہ جو 7 اضافی کتابیں ہیں وہ کیوں نہیں لگائی گئی۔ 16ویں صدی میں جب مارٹن لوتھر، جسے آج ہم سب جانتے ہیں، اس نے چرچ میں احتجاج کرنا شروع کیا۔ احتجاج کیا تھا کہ چرچ سے اب روایتی چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں، چرچ سے جو سیاست ہے وہ ختم کی جائے، اور اس نے ریفرمیشن کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اس نے بہت اچھا سوچا کہ جو بائبل ہے وہ عام لوگوں تک بھی پہنچائی جائے، بائبل جو ہے اس کی رسائی عام لوگوں تک بھی ہو، بائبل جو ہے وہ عام ہاتھوں تک پہنچائی جائے، وہ بھی بائبل کو سمجھ سکے، بائبل کو پڑھ سکے، اور ایک اپنا ان کا جو خیال ہے، اپنی جو سوچ ہے، وہ اس کے اوپر بائبل کو اچھے سے سمجھ سکے۔ اور اس نے آرگومنٹ دینے شروع کیے کہ جو نجات ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، نجات جو ہے وہ پوپ نہیں دے سکتا، نجات کا جو کام ہے وہ صرف یسوع مسیح ہی کے ہاتھوں میں ہے، نجات صرف ایمان کے وسیلے سے اور فضل ہی کی بدولت، فضل ہی کے وسیلے ہمیں مل سکتی ہے۔ یہاں تک اس نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اس کے بعد جو اس نے کام کرنا شروع کیا اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے، اور افسوس کس بات پر ہے کہ اس نے بائبل کو بھی تقسیم کر دیا۔ بائبل میں بھی وہ چاہتا تھا کہ ریفرمیشن آ جائے، بائبل کو اس نے تقسیم کر دیا۔ اس نے صرف 7 کتابوں کو ہی کتاب مقدس سے، کیتھولک بائبل سے، کیتھولک کینن سے نہیں نکالا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو 4 کتابیں نئے عہد نامہ میں ہیں وہ بھی بائبل مقدس کا حصہ نہ ہوں، کیونکہ یہ اس کی تعلیم کے ساتھ مل نہیں رہی تھی، یہ اس کی تعلیم سے میل نہیں کھا رہی تھی۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں وہ بھی اس بات پر افسردہ ہیں، وہ بھی اس بات کو لے کر افسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو وہ ان 7 کتب کا ریفرنس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی موسٹلی جو اچھی اچھی کتابیں ہیں، جو ہسٹوریکل کتابیں ہیں، ان میں آپ کو جو 7 اضافی کتابیں ہیں کیتھولک کینن میں ان کا وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جائیے وہاں سے پڑھیں، لیکن بولتا کوئی نہیں ہے۔ اب ہوا یوں کہ وہ 7 کتابوں کے لیے اس نے آرگومنٹ جو دیا کہ جو تنخ ہے، جو یہودی بائبل ہے، اس کے اندر یہ 7 اضافی کتابیں نہیں ہیں، لیکن جب 4 کتابیں جو نئے عہد نامہ کی تھی اس کے اوپر اس نے بات کرنا شروع کی کہ عبرانیوں کا رائٹر ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے، اور پھر وہ یعقوب کی بات کرتا ہے کہ یعقوب جو ہے وہ عمل کی بات کرتا ہے، اعمال کی بات کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں خوبصورتی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی ہے۔ اگر میرے بھائی کو کوئی پرابلم ہے تو میں پرابلم حل کروں، صرف ایمان ہی ایمان نہ کروں، صرف دعا ہی نہ مانگوں، بلکہ دعا کے ساتھ اس کی ہیلپ بھی کروں۔ یہی مقدس یعقوب بتاتا ہے۔ اور پھر اس نے یہودا کی بات کی کہ یہودا کو بھی بائبل مقدس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہودا عدالت کی بات کرتا ہے،
اور خداوند جو ہے وہ شفیق ہے، خداوند رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر چوتھی کتاب اس نے مکاشفہ کی بات کی کہ یہ اداب جو ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ عجیب کہانیاں ہیں اس کے اندر، یہ سمبلز کی بات کرتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس نے بہت چاہا کہ یہ 4 کتابیں بھی بائبل مقدس کا حصہ نہ بنے۔ اور اگر اس دن اس وقت کونسل جو ہے وہ مان جاتی ان 4 کتابوں کے لیے بھی، تو آج پروٹیسٹنٹ کے پاس 66 نہیں 62 بکس ہوتی، 62 کتابیں ہوتی۔ اور آج ہم کہتے کہ کیتھولک بائبل میں 11 کتب کا اضافہ ہے۔ مارٹن لوتھر چاہتا تھا کہ یہ 11 کتابیں بائبل مقدس کا حصہ نہ ہوں، کیونکہ یہ اس کی تعلیم کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی۔ لیکن اسکالرس اور میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اور یہ آپ فیصلہ کریں کہ اگر یہ 4 کتابیں بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ لیکن خداوند کا فضل ہے کہ یہ 4 کتابیں آج ہمارے پاس ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو خدا را جو ہمارے پاس ہے انہیں پڑھیں۔ میری آپ سے التماس ہے، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ان ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچائیں، ان ویڈیوز کے لنکس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔